سے کوئی کرامت، حالانکہ لوٹے میں کیا کرامت ہوئے؟ کوئی کرامت نہیں، وہ لوٹے میں پانی ہوتا. لیکن انہوں نے 3 مرتبہ سوچا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث پاک کے ہاتھ میں لوٹا تھا، یوں لوٹا لے کے زمین پر پٹکنا تھا، اس میں سے نور نکلنا شروع ہو گیا. اتنا نور نکلا. شیخ عبد القادر جیلانی ایسے پیچھے مڑے، کہا ابو محمد لوٹے کی کرامت دیکھنی تھی نا، دیکھ لیا نا، اب تو یقین کر لو اللہ کے ولی جو کہتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. میرے دوستو یہ کون تھے؟ پیران پیر، غوث پاک، عالم ربانی، فیض سبحانی. بولو کون؟ شیخ عبد القادر. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے تھے اللہ کا ولی ہے جب یہ قسم کھا لینا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. رمضان کا مہینہ گیا نا، ابھی میں رمضان میں ہی پڑھ رہا تھا، کتاب میں پڑھ رہا تھا رمضان کے مہینے میں. اب ظاہری بات ہے عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، مقام کتنا اونچا ہوگا، کتنا اونچا ہوگا. اب جو بھی آ رہے آ کر کہہ رہے حضرت آج افطار میرے گھر پہ کرنا ہے. جیسا حالول میں اگر کوئی اللہ کا ولی آ جائے، آپ نے دیکھا ہوگا سارے حالول والے دوڑیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ افطار میرے گھر پر کرنا. اب شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جو آ رہے ہیں نا، آ کر کہہ رہے حضرت افطار میرے گھر پہ کرنا. کہا ٹھیک ہے، تمہارا گھر کا کیا پتہ ہے؟ کہا یہ میرا گھر کا پتہ ہے. وہ زمانے میں موبائل نمبر تو ہوتے نہیں تھے. کہا یہ میرے گھر کا پتہ، ٹھیک ہے میں افطار کے وقت آ جاؤں گا. وہ خوش گھر پہ جا رہا ہے اور گھر پہ جا کے بیوی کو کہہ رہا ہے اللہ کے ولی آ رہے، عالم ربانی آ رہے، فیض سبحانی آ رہے، شیخ عبد القادر جیلانی آ رہے. اس طرح کرتے کرتے آپ نے 71 جگہ افطار کی دعوت کو قبول کیا. کتنی؟ 71 جگہ افطار کی دعوت کو قبول کیا. تو جو خادم کر کہنے لگے حضرت کیا مذاق ہو رہا ہے، افطار کا وقت کتنا ہوتا ہے، 71 گھر کہاں کہاں ہے؟ کہا بیٹا اللہ کا ولی جو کرتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. جب افطار کا وقت ہوا تو خادم نے کہا حضرت 71 جگہ، کون سی جگہ میں جانے کا؟ تو حضرت نے ہنستے ہوئے کہا تو پسند کر لینا کون سی جگہ. تو خادم لوگ بہت ہوشیار ہوتے کھانے میں، ہے نا سہیل؟ ابھی بھی تو نے دیکھا ہوگا میرے آنے سے پہلے سب نے کھانا مونا پھر دو، کسی نے قاری صاحب کا انتظام نہیں کیا. میں خالی امتحان لینے کے لیے کہ سب میرے مرید ہیں، میں نے کہا بھائی کھا لو میں بعد میں کھا لوں گا. میں سمجھا سب کہیں گے نا حضرت آپ نہیں آئیں گے ہم کیسے کھائیں گے. آیا چو پھٹافٹ کھانا کھایا ہے سب نے. آخر میں بچا کچا وہ تو اللہ حاجی محمد کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے کچھ بچا کچا رکھا، ورنہ بھوکا جانا پڑتا حالول سے. مولانا فردوس تو بھی کھا لیا، اور جو میرے بازو میں بیٹھا تھا وہ ہدایت کا ہے. ایسا لگا 3 دن کا بھوکا آیا کیا یوں جیسے کسی نے ریموٹ دبا کے رکھا نا. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی بڑا امتحان لیا. وہ مرید نے کہا حضرت 71 جگہ افطار کی دعوت ہے، کہاں جائیں گے؟ کہا بیٹا تو ہی پسند کر لے، تو جو جگہ کہے گا وہاں دیکھیں گے، ہم سوچیں گے. تو اس نے بھی دیکھا سب سے اچھا مال ملیدہ کام ملے گا. کہا شیخ صاحب یہ گھر پہ جانا بہت ضروری ہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ لاؤ ہماری جو کی روٹی لاؤ اور ہمارا کھجور لاؤ. افطار کسی کے گھر نہیں ہوگا، یہی میرے خانقاہ میں افطار ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو خادم بھی اتنے موڈ میں تھا لیکن وہی افطاری میں وہی مل گیا. اب تراویح میں لوگ آنے لگے، کچھ سب تراویح ایک ہی جگہ پڑھنے آتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھنے آتے. تراویح کے بعد سب لوگ شکریہ ادا کرتے، حضرت آپ میرے گھر پر آئے، آپ کا بہت بہت احسان، جزاک اللہ. وہ دوسرا کہتا ہے حضرت آپ میرے گھر پر آئے بہت اچھا. تیسرا کہتا آپ میرے گھر. وہ خادم حیران ہے کہ یار جو کی روٹی چبایا اور یہ سب کہتے ہیں میرے گھر پر آئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو کہہ دیتا ہے اللہ آسمان پر پورا کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر. میرے پیارو اگر آپ بولو تو ایک اور بات بتا، بات یاد آ گئی تو میں بات بتا دوں، پھر وصولی کریں گے انشاءاللہ. ہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایک آدمی بیعت ہوئے جن کا نام ہے شیخ عبد الحق. بولو کیا نام ہے؟ وہ بھی اللہ کے ولی، یہ بھی اللہ کے ولی. اور شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر کم، اور جو مرید ہوئے شیخ عبد الحق ان کی عمر، کیونکہ عمر میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شیخ کون اور مرید کون. جو اللہ کا ولی چاہے جوان ہوگا وہ پیر بن جائے گا اور بوڑھا کوئی ہوگا وہ مرید بن جائے گا. تو یہاں ایسا ہی معاملہ، شیخ عبد الحق بوڑھے ہیں وہ مرید، اور بولو شیخ عبد القادر جیلانی یہ جوان اور پیر. معلوم ہے 3 دن کے بعد بیعت ہونے کے 3 دن کے بعد وہ شیخ عبد الحق آئے اور رونے لگے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا بوڑھے میاں کیوں روتے ہو؟ کیا ہوا؟ 3 دن تو ہوئے مجھ سے بیعت ہو کے، رونا کس بات کا؟
کہا حضرت جب سے آپ سے بیعت ہوا ہوں رات کو سوتا ہوں اللہ کے رسول کا دیدار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے, اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا ہے. حضرت جب سے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہوں بس رات کو سوتا ہوں خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا. دوسرے شیخ ہوئے تو خوش ہو جاوے نا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا کیا کمال ہے, کیا کمال ہے, میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور خواب میں سوتے سوتے اللہ کے رسول کو دیکھتے. ارے دیکھنا ہے, دیکھو میرے نبی یہاں سے گزر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے نبی وہاں سے گزر رہے ہیں. میرے دوستو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام تھا. اب تو میرے حلول والے بولو نا, محبت کرتے ہو نا؟ میں کوئی کچھ اور سوال پوچھا؟ بولو نا محبت کرتے تو ہاں بولو. اوپر ہاتھ کر کے بولو غوث پاک کا دامن, عالم ربانی کا دامن, فیض سبحانی کا دامن. اور بولو ہم اللہ کے ولیوں کا دامن. محبت کرتے ہو نا, جھوٹی کے سچی؟ سیدھی بات ہے, محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. اچھا محبت دو طرح کی ہوتی ہے, سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی ہوتی ہے. صحیح بولو, ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ محبت دو طرح کی ہوتی ہے. یہ جوانوں کو پوچھو کتنوں سے محبت کرتے ہیں, کہیں سچی کہیں جھوٹی, کہیں جائز اور کہیں ناجائز. ہاں میرے پیارو ایک بات بتا دو نا, اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں, ہاں کرتے ہیں نا؟ ارے 2001 سے پہلے آیا تھا نا, یہ 2023 مولانا کو بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ 21 سال ہو گئے یہ محلے میں, باقی پہلے کھا کے گیا ہو. حالول تو آتے ہی رہتا ہوں میں, یہ محلے والے مطلب کس کے یہاں کھا رہا تھا, ادھر سے ہوئی تھی, لیکن یہ والے محلے والے بلاتے کیوں نہیں ہے 20 سال سے؟ مانگتے ہیں لوگ تاریخ. اچھا یہ مولانا فردوس بہت ہوشیار ہے, یہ حالول کا پکا حالولی آدمی ہے بھائی, یہ آدمی. اچھا شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والے ایک بار ہاتھ اوپر کر لیں, میں بھی آپ سے خوش ہو جاؤں, اور ساتھ میں بول دو غوث پاک کا دامن. اچھا شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام بتا دو. نہیں آپ ناراض مت ہونا. جتنے شادی والے مولوی فردوس آپ اور میں, کوئی ہم کو یہ پوچھے تیری بیوی کے ابا کا نام معلوم ہے, کیا جواب ملے گا؟ بھائی میری بیوی کے ابا کا نام معلوم ہے, معلوم ہے. کیونکہ اگر ہم گھر میں گئے اور گھر میں جا کر کبھی بھول سے ہم نے یہ کہا میری بیوی بتا نا تیرے باپ کا نام کیا ہے, تیرے ابا کا نام کیا ہے, بتاؤ جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا گھر میں؟ کیا جھگڑا ہوگا معلوم ہے؟ 25 سال سے میرے ساتھ میں رہتے ہیں, تم کو میرے ابا کا نام نہیں معلوم ہے, کتنا بڑا جھگڑا ہوگا. تو 25 سال سے بیوی کے ابا کا نام نہیں معلوم تو دھوکے باز, غدار. اور کوئی 40 سال سے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور ابا کا نام نہیں معلوم, تو اس سے بڑا غدار اور دھوکے باز کون ہوگا؟ چلو آج میں آپ کو بتا دوں, چلو ابا کا نام نہیں معلوم کوئی بات نہیں, دادا کا نام بولو. اب عباد اللہ یہ سوچتے ہوں گے کتنا بڑا پاؤلا ہے, باپ کا نام نہیں معلوم دادا پہ جاتا ہے. چلو آج ابا کا نام یاد کر لو, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ساتھ میں بولو ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ. کیا نام؟ شیخ موسیٰ. لوگ ان کو کہتے تھے ابو صالح. لوگ کیا کہتے تھے؟ نام تھا, یعنی بچپن میں ان کا نام تھا موسیٰ, لیکن وہ اتنی نیکی کرتے تھے کہ لوگ ان کو ابو صالح کہتے تھے کہ نیکی کرنے والوں کے ابا بن گئے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی پھر ایک مرتبہ بولو, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ابو صالح, ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ, ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد, ان کے ابا کا نام شیخ محمد, ان کے ابا کا نام شیخ داؤد, ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ثانی, ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ ثانی, ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الجون, ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ الجون, ان کے ابا کا نام شیخ الحسن المحضی, ان کے ابا کا نام شیخ الحسین المثنی, اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین, اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر.